وفاقی وزیر اور صوبائی وزیر انہوں نے ہمارے کیمپ کا دورہ کیا، جن کا دونوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ جو ان کے آیت اللہ درانی صاحب ہیں وہ اس ٹائم پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر ہیں۔ ان دونوں نے کیمپ کا دورہ کیا اور وہاں پہ منسٹروں نے انکشاف کیا، جس کا ہمیں پہلے ہی کنفرم تھا، لیکن جب انہوں نے یعنی کہ میڈیا کے سامنے یہ چیز بالکل واضح کی کہ یہاں پر ہمیں منسٹروں کو خریدا گیا، انہیں ٹوٹیاں دی گئیں، انہیں کروڑوں روپے دیے گئے، پولیس کو بھاری رشوت دی گئی۔ یہ ان کے بیان کی یعنی کہ کاپی بھی ہے، جس میں انہوں نے یعنی کہ مکمل طور پر انہوں نے وہ کیا کہ بھئی ہمیں ہر طریقے سے نہیں انہوں نے ان ٹوٹیوں کا اور پیسوں کا ذکر کیا کہ ہمیں باقاعدہ ٹوٹی گاڑی دی گئی اور کروڑوں روپے رشوت میں دیے گئے، پولیس کو خریدا گیا۔ یہ یعنی کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی جو تھے انہوں نے انکشاف کیا، یعنی کہ بلکہ تصدیق کی ہماری بات کی جو ہم بار بار کہہ رہے تھے اس کی انہوں نے تصدیق کی۔ آخر ہم لوگوں نے 2 ستمبر کو 43 دن بعد انہی منسٹروں کے کہنے پر ہوم منسٹر اور صوبائی وزیر خزانہ جو تھے ان کے کہنے پر، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہی تھا، ان کے کہنے پر ہم نے پھر ان کی یقین دہانی پہ اپنی جو تھی اسٹرائک ختم کی، اور اس پر کہ عوامی نمائندے ہیں شاید اس دفعہ حل کر دیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک۔ لہٰذا اس دوران ہم نے پچھلے 23 جولائی 2010 کو ساتھی ہمارے مجبور تھے، معاشی حالات بالکل ان کے ختم ہو گئے تھے، بچوں کی تعلیم رہ گئی تھی۔ پچھلے سال انہوں نے بچوں کو اپنا اسکول سے نکال دیا، ان کی تعلیمی سلسلہ رک گیا۔ انہوں نے پریس کلب کے سامنے مظاہرے کیے، اس میں اپنے کپڑے وردیاں جلائی، کتابیں جلائی، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی یعنی کہ ایسا ادارہ سامنے نہیں آیا جو ان کو بحال کرواتے۔ اور آج دوسرا یعنی کہ سال شروع ہے، دوسرا تعلیمی سیشن شروع ہو گیا ہے، آج بھی یہی حال ہے کہ ابھی تک کوئی وہ نہیں کیا گیا ہے، ان کے معاشی جو حالات ہیں اس پر کوئی غور نہیں کیا گیا۔ مجبوراً جو ہے اس تنگ دستی سے بیزار ہو کر، معاشی قتل عام کے بعد ہمارے ساتھی بیزار ہو کر، انہوں نے جب ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، جب ان کے یعنی کہ تعلیم کے لیے، صحت کے لیے ہر طریقے سے مفلوج ہو گئے، تو مجبوراً ہمارے ساتھیوں نے خودسوزی کا اعلان کر دیا ہے۔ جو ابھی یعنی کہ ہمارے ساتھی خودسوزی کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی ہمیں اس خودسوزی سے بچایا جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ نے کچھ ہوتا ہے اس کے بعد یہ دوست یہ اپنا میں تعارف کروائیں گے، اور اس کے بعد یہ کیونکہ فیکٹری میں جو مستقل ملازمین اب بھی کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں تعارف تو اپنا پہلے کرایا کہ میں سی بی یونین کا وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ اس حوالے سے میں بات یہ رکھنا چاہوں گا کہ ایک وقت ہمارے فیکٹری میں پرماننٹ ملازمین 400 ساڑھے 400 کے قریب تھے، اور کنٹریکٹ ٹیمپریری ملازم 200 کے قریب تھے۔ تو کمپنی نے یہ کی کہ اس ریشو کو تبدیل کرنے کے لیے مستقل ملازمین کے خلاف انکوائریاں، برطرفیاں اور پرماننٹ نئے اسٹاف کو بھرتی کرنا بند کر دیا۔ یہ کرتے کرتے اب نوبت یہ آئی کہ ہم 169 رہ گئے پرماننٹ ورکر، اور جو ٹیمپریری اور کنٹریکٹ وہ 400 ساڑھے 400 کے قریب ہے۔ اسی دوران ان جو ہمارے ٹیمپریری کنٹریکٹ ورکرز تھے، یہ کہلاتے ٹیمپریری ورکر کنٹریکٹر کے، لیکن یہ جو ہمارے پاکستان کے قانون کے مطابق یہ پرماننٹ اسٹاف کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ 8 سال 9 سال 10 سال سے اس ادارے میں ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ جو استحصال ہماری تو استاد ہو رہی تھی، ان کی دگنا استحصال ہو رہی تھی۔ تو ان ساتھیوں نے جب اپنے حقوق اور حق کے لیے آواز بلند کی کہ ان سے کم ویجز پر 6000 تھے، تو ان کے جو ویجز تھے وہ 4000 3000 کے قریب تھے۔ تو اس کی پاداش میں ان کی کچھ ساتھی برطرف کر دیے گئے، پھر انہوں نے اپنی سی بی اے یونین ہم نے سی بی اے یونین نے اپنی قانونی اور اخلاقی فرض سمجھ کے ان کی سپورٹ کی انہیں، اور ان کی تحریک میں ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو اس کی بنا پہ ہماری کمپنی نے، انتظامیہ نے سی بی اے کے خلاف بھی انتقامی کارروائیوں کو سلسلہ شروع کیا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے ہمارے 8 عہدیدار اور ہمارے مجلس عاملہ کے ایکٹیو ممبران 10
ان کے خلاف انہوں نے ایک جھوٹی FIR چاک کروائی. اس FIR کے تحت انہوں نے ہمارے سب سے پہلے جنرل سیکرٹری کو 3 MPO کے تحت گرفتار کروایا. اس پہ اس قسم کے الزامات لگائے کہ یہ جو ہے نا ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے, یہ بم دھماکوں میں ملوث ہے اور اغوا برائے تاوان کے اس میں. تو اس کی جو کاپی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں انہوں نے اس کو 7 اگست جولائی کو اس کو انہوں نے 3 MPO کو تحت بند کروایا. تو اسی کے اگلے دن ہم نے اس کی ضمانت کروائی. تو جب 1 مہینے تک یہ جیل میں بند رہے, اس کے بعد انہوں نے اس کے 1 مہینے کے بعد 5 اگست کو اس کو ریلیز کیا گیا. اس پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا, کوئی پروف نہیں کر سکے وہ لوگ, کچھ ثابت نہیں کر سکے. اس کے بعد کمپنی کے آپ مزاحیہ انداز دیکھیں کہ انہوں نے جب ہمارے جنرل سیکرٹری 7 اگست کو واپس اپنی ڈیوٹی جوائن کرتے ہیں تو ان کو ایک شوکات نوٹس انہوں نے سر کہ جناب آپ بتائیں آپ 1 مہینے تک 10 دن بغیر بتائے اور آپ 1 مہینے تک کہاں رہیں. تو اس کا جواب یہ وہ لیٹر ہے. اور اس میں وہ اسی دوران جب ہمارے جنرل سیکرٹری بنتے تو اس کی والدہ کا بھی ڈیتھ ہوا اسی صدمے کی وجہ سے. اور جب وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جناب جب ہم آپ کے والدہ کی تعزیت کے لیے آئے تھے تو آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ آپ جیل میں تھے, آپ پیرول پہ رہے ہوئے ہیں. اس پہ ہم نے اس کو ان کے چارج شیٹ کا جواب دیا جو اس کی کاپی ہے. اس میں ساری تفصیل لکھی ہوئی اس میں. دوسرا انہوں نے جناب جو قانون ہے, ملک کے قانون, اس کو تو یہ کسی صورت نہیں مانتے. کوئی ان میں قانونی جو چیزیں ہیں اس پہ انہوں نے ہمارے یہاں IRO کے مطابق ورکرز پارٹیسپیشن ان مینجمنٹ بورڈ, جوائنٹ مینجمنٹ بورڈ اور ورک کونسل, یہ 3 بورڈ ہیں جو تشکیل دی جاتی ہیں جس میں انتظامیہ کے بھی نمائندے اور یونین کے بھی ہوتے ہیں. اس میں باقاعدہ جوائنٹ مینجمنٹ بورڈ میں شک نمبر 35E کے تحت اس میں یونین کو یہ بالکل اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کنٹریکٹ ملازمین کے مسائل پہ بات چیت کر سکتا ہے, اس پہ اس کو ڈسکس کر سکتا ہے. اس میں یہ IRO کی کاپیاں ہیں. یہ اس میں میں آپ کو دوں بلوچستان انڈسٹریل آرڈیننس, اس میں وہ تینوں شکوں کے تفصیل بھی لکھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ہماری کمپنی جو اپنے آپ کو ملٹی نیشنل اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں اور لائف سیونگ ڈرگ بناتے ہیں, ہمارے اپنے ملازمین کا علاج کا کوئی سلسلہ نہیں ہے کمپنی میں. اور ہمارے ملازمین 8 جیسے مرض میں مبتلا ہو کے کینسر جیسے میں سے مر جاتے ہیں, لیکن ان کا کمپنی ہمیں صاف جواب کہ جناب ہم آپ کی علاج نہیں کرتے. اور اس کی سب سے بڑی آپ بات دیکھیں کہ یہ میری پے سلپ ہے, 20 سال میری سروس ہے. اس میں میری جو تنخواہ ہے 17,000 روپے, اور وہ بھی ٹیکنیکل پوسٹ پہ ہوں. اور میں نے جو پرائیویٹ اپنی تعلیم کو جو کمپلیٹ کی اس کی کچھ مجھے انکریمنٹ ملنے کے باوجود بعد جا کے میری تنخواہ بدلی. لیکن میرا خیال بیسک آپ کی 9,000 ہے. بیسک 9,000 ہے سر. اور اسی میں نے یہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اس میں جو ہماری میڈیکل الاؤنس ہے یہ 40 روپے ہے. 40 روپے ہماری اس ملٹی نیشنل کمپنی میں ہمیں میڈیکل الاؤنس دیا جاتا ہے. اور مزے کی بات ہے اس دفعہ جو کمپنی نے اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دی ہے اس میں یہ اپنا یہ نقطہ رکھا ہے کہ جناب اب ہم آئندہ آپ سے یہ 40 روپے کاٹ لیں گے, یہ بھی نہیں دیں گے آپ. 30 سینٹ جو ہے وہ مہینے کا میڈیکل الاؤنس یہاں کے مزدوروں کو دیا جاتا ہے. جی ہاں. اور جو قانون کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا, اوور ٹائم یہاں کے قانون کے مطابق اور پورے دنیا میں سنا ہے کہ جو عام جو دیہڑی ہے اجرت ہے اس سے ڈبل ہو جاتی ہے, لیکن ہماری کمپنی ہمیں سنگل بیسک پہ اوور ٹائم ریٹ دے رہی ہے. اس کے لیے بھی ہم نے کیسز بھی کیے ہیں. اور اوکے باقی جو وہاں ہم کام کرتے ہیں 12 سے 16 گھنٹے وہ ہم سے کام بھی کرتے ہیں. ہم GMP کے حوالے سے کوئی ان کے کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے, بس ہر دوسرے دن ایک نیا کوئی چیز بتاتے ہیں جناب یہ کرنا ہے, یہ GMP ہے, یہ کرنا ہے. ہم نے کئی بار ان کو لیٹر لکھے کہ جناب آپ اپنی GMP کی کاپی تو ہمیں دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کون سی GMP کو فالو کریں. اس میں ایک
آرڈر شیٹ میں آپ کو دوں گا. اس میں NIRC میں جب ہم اسٹے پہ کے لیے ہم جب تحریک چلا تو ہم نے بھی اپنے لیے اسٹے کی اپلیکیشن دی کہ جناب ہمیں بھی خطرہ ہے. جیسے 265 ملازمین کو انہوں نے فارغ کیے, اب ہماری باری ہے. تو NIRC نے ہمیں اسٹے دی. اس اسٹے میں NIRC خود اس میں اپنے آرڈر میں لکھ رہا ہے کہ یہ جو کنٹریکٹ ملازمین ہیں یہ بے شک کنٹریکٹر کے تھرو بھرتی ہوں, لیکن یہ کمپنی کے ملازمین کا کہلاتے ہیں اور ان کو وہی سہولتیں جو عام ملازمین کو پرماننٹ کو ان کو بھی یہ کافی. اور اس میں ایک کیس میں کمپنی خود لیبر کورٹ گئی تھی کہ جناب یہ کچھ چیزیں ہیں اس پہ. اس پہ انہوں نے لیبر کورٹ نے بھی ان کو ڈائریکشن دی کہ جناب آپ ان مسائل پہ یونین کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیشن کریں. لہذا 1.5 سال ہونے کے باوجود ان پوائنٹس پہ آج تک انتظامیہ نے ایک بھی میٹنگ نہیں بلائی. اور چلو بند کر دیں. قانونی پوائنٹ